عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ مجلس تکمیل قرآن کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ جس قرآن کی مخالفت آج سے 1400 سال پہلے بھی کی، آج بھی کر رہے ہیں، اور بکنے والے بہت بھی بکتے رہتے ہیں، لیکن اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اور قرآن کا کھلا چیلنج پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، اور صبح قیامت تک رہے گا۔ لیکن اس کے باوجود اسی قرآن کو، اسی اللہ کے مقدس کلام کو ہمارے ادارے کے 2 طالب علم نے، جنہوں نے حفظ مکمل کیا، اسی کے سلسلے میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شاعر لکھتے ہیں کہ علم و تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف، علم و تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف، سارا عالم ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف۔ علم و تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف، سارا عالم ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف، اور 30 پارے قلب کے جزدان میں محفوظ ہیں۔ 30 پارے قلب کے جزدان میں محفوظ ہیں، سارے سینے ایک طرف، حافظ کا سینہ ایک طرف، سارے سینے ایک طرف، حافظ کا سینہ ایک طرف۔ تو اسی لیے بہت ہی مقبول اور بہت ہی معتبر یہ پروگرام ہے، اور اس پروگرام سے، یعنی جس طرح میں آپ تمامی حضرات سے، بالخصوص جو طالبان علوم نبویہ ہیں، جو علم حاصل کر رہے ہیں، میں اتنا ضرور گزارش کروں گا کہ جس طرح، اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ جن جو 2 طالب علم نے حفظ مکمل کیا، ان میں سے ابھی اگر تقریباً کہا جائے کہ 8 مہینے ہوا ہوگا، 8 مہینے کا وقفہ عرصہ گزرا ہوگا، انہوں نے 20 پارے حفظ مکمل کیے۔ ایک طالب علم 10 پارہ کر کے آئے اور 20 پارہ ابھی 8 مہینے کے اندر حفظ کیا۔ اسی طرح جو دوسرا طالب علم ہے، انہوں نے بھی تقریباً 17 یا 16 پارے مکمل کیے، 14 پارے مکمل کیے۔ اللہ کا کتنا بڑا شکر احسان ہے۔ تو اسی لیے آپ تمامی حضرات سے بھی گزارش ہے کہ بھائی، آپ کا ایک دوسرا بھائی جو 8 مہینے میں 20 پارہ حفظ کر سکتا ہے، تو آپ بھی ضرور کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ محنت، مشقت، دل لگاؤ کے ساتھ آپ پڑھائی کریں، اور اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع رائگاں نہیں کرتا۔ تو اسی لیے ایک عربی کا مقولہ بھی ہے، من جد وجد، جس نے کوشش کی، محنت کی، اس نے پایا۔ تو اسی لیے اگر آپ کا ایک ساتھی، 2 ساتھی اس طرح سے آپ کے سامنے علم حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو آپ بھی دل لگاؤ کے ساتھ پڑھائی کریں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جس طرح یہ چمن، یہ باغ، یہ ادارہ آپ تمامی حضرات نے قائم کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ سب کا مقصد یہی ہے کہ یہ ایک آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اس سے کوئی دنیاوی کسی کو فائدہ نہیں ہے۔ کوئی مدرسہ چلا کر کے اپنا پیٹ نہیں بھرتا، بلکہ مدرسہ اس لیے چلایا جاتا ہے کہ یہاں پر قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سکھائی جاتی ہیں، جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ایک عام انسان کو اگر آج دیکھا جائے نا، آج اگر کرسمس ڈے ہے،
آج مسلمان کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، غیروں کے ساتھ کیوں اس کو مبارکباد دے رہے ہیں، ہولی کے سمے دیکھو مبارکباد دے رہے ہیں۔ گویا کہ شریعت میں ان ساری چیزوں کو کتنے فتاوے موجود ہیں کہ کرسمس ڈے پر یا اور بھی جس طرح ان کے غیروں کے جو مذاہب ہیں ان پر مبارکباد دینا یہ ناجائز و حرام ہے، اصل اس کو پتہ نہیں ہے مسئلہ۔ تو اسی لیے یہ مدارس، یہ دینی ادارے اس لیے قائم کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ پڑھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پڑھے اور پڑھنے کے بعد معاشرے کی، سماج کی سدھار کرے، اس کو بتائے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کیا ہے، ہمارے اسفیاء، ہمارے اسلاف نے ہمیں کیا چیزیں بتائی ہیں اور ہم کون سے طریقے پر ابھی ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پر یہ آپ لوگوں کے لیے بھی بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے کہ جس طرح آپ یہ ادارہ چلا رہے ہیں اور یہ باغ، یہ حدیقہ آپ نے جو کھول رکھا ہے، اسی باغ کا آج وہ چمن یہاں سے، یعنی یہاں پر انہوں نے اپنا حفظ مکمل کیا۔ لیکن میں ایک بات اور جنہوں نے حفظ کیا اس سے میں کہنا چاہوں گا کہ بھائی حفظ کر لینا آسان ہے لیکن اس کو سینے میں محفوظ رہنا بہت مشکل ہے۔ تو اسی لیے آپ نے حفظ کر لیا، اس کا یہ مطلب اب نہیں کہ اب نہیں پڑھنا، محنت کرنا اب چھوڑ دینا، یہ ذہن میں بھی نہیں لانا۔ جس دن آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی، جس دن آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں نے حفظ کر لیا، اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح یہ اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا اسی طرح آپ کے سینے سے نکل بھی جائے گا۔ تو اس کو آپ کیا کرنا، آپ صرف آپ کی یہ یہاں پر مجموعی طور پر آپ کے لیے خاص کر دعا کرنے کے لیے یہ محفل ہے کہ آپ اگر حفظ مکمل کے اس عظیم نعمت کو آپ نے اپنے سینے میں محفوظ کیا، اس کے لیے یہاں پر مجموعی طور پر آپ کے لیے بالخصوص دعائیں کی جائے گی۔ اب آپ حفظ مکمل کر لیے تو آپ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو جس طرح آپ نے حفظ کیا اس کو ہمیشہ محفوظ رکھیں، ہمیشہ پڑھیں۔ قرآن کو اگر پڑھنا چھوڑ دیں گے تو کوئی کتنا بھی بڑا حافظ ہو، مجھے نہیں لگتا اگر 1 سال تک قرآن نہیں کھولے تو کچھ چند کے علاوہ اکثر کے اغلاط آنے شروع ہو جائیں گے، غلطیاں ہونے چالو ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے آپ نے ابھی حفظ کیا لیکن آپ کو اور اب جو ذمہ داری آگے آنے والی ہے، یعنی آپ کو اب جو ہمیشہ جو آپ مستقبل میں جو چیزیں آپ کو کرنی ہے کہ آپ کو حفظ کے ساتھ اس کو مکمل جو کیا اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنا ہے۔ اس لیے آپ تمامی حضرات جو اور بھی جو بچے پڑھ رہے ہیں، شرط یہ ہے کہ محنت کریں۔ میں جانتا ہوں کہ بچے میں بھی کوئی کوالٹی ہوتی ہے، کوئی اعلیٰ ذہن والا ہوتا ہے، کوئی تھوڑا ادنا ٹائپ بیچ والا میڈیم لیول والا بھی ہوتا ہے اور کچھ تھوڑا لو کوالٹی والا ہوتا ہے، مطلب ذہانت کے اوپر بھی ہوتی ہے پڑھائی۔ لیکن ہمارے لیے ایک جو اسلاف کا طریقہ رہا ہے نا، ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمیں پھر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے علامہ سعد الدین تفتزانی کا نام سنا ہوگا۔ یہ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ یہ پہلے پڑھنے میں نا دوران تعلیم میں بہت کمزور تھے، بہت اس کو بولتے ہیں نا گبی ذہن، بہت بھدا ذہن، کمزور ذہن، کچھ بھی یاد کرو بھول جانا، یاد کرو کتنا بھی یاد نہیں ہوگا، اس ٹائپ کے تھے۔ لیکن انہوں نے محنت کرنا، کوشش کرنا نہیں چھوڑا۔ آپ ان کی تاریخ پڑھیں، ان کے بارے اچھا وہ کیا کرتے تھے، ہمیشہ پڑھتے رہتے تھے بار بار۔ جب لوگ بچے عصر کے سمے کھیلتے ہیں نا، وہ اس سمے بھی نہیں کھیلتے تھے، وہ اس سمے بھی پڑھتے تھے اور ہمیشہ کوشش کرتے تھے، پڑھتے تھے لیکن یاد نہیں ہوتے تھے۔ استاد سے پھٹکار پڑتی تھی، بولیاں سنتے تھے، کہتے تھے کہ تم کیا کرتے ہو، باقی بچے پڑھتے ہیں تم نہیں پڑھتے ہو، اس طرح سے مطلب ان کو ہمیشہ بولی سننا پڑتی تھی۔ لیکن ایک دن غصے میں استاد نے کہا کہ تم سے اچھا ہے کہ وہ جا کر کے کیا کھایا کرو، کائی کھایا کرو، جو ہوتا ہے نا پانی میں اگر پانی رکھا جائے کسی چیز میں تو اس کے اوپر جو کائی آتی ہے وہ کھایا کرو، اس سے اچھا تمہارا ذہن ہوگا۔ اب بچہ تھا، ان کو لگا کہ واقعی صحیح میں ایسا ہی ہے۔ ایک دن رات میں اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد جا کر کے وہی کھانا چالو کر دیتے ہیں۔
ان کا یعنی پھر استاد دیتے ہیں، ان سے متاثر ہوتے ہیں، ہونے کے بعد پھر وہ پڑھنا چالو کرتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتا، بہت پریشان ہیں. لیکن خواب میں سرکار علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے. سبحان اللہ، سرکار علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اے سعد الدین پریشان کیوں ہو، بات کیا ہے، تم اتنے غمگین کیوں لگ رہے ہو، اتنے حزن و ملال ہونے کی وجہ کیا ہے؟ لیکن جو ہی خواب میں آتے ہیں نا تو سرکار علیہ السلام ان کو بلانے بھیجتے ہیں کہ جاؤ سعد الدین کو بلا کر کے لاؤ. جو بلانے کے لیے آتے ہیں وہ جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو بلا رہے ہیں. علامہ سعد الدین کہتے ہیں کہ مجھے یاد کرنے دیجئے، مجھے ابھی یاد نہیں ہوتا، میں جب کوئی بلا رہا ہے میں نہیں جاؤں گا. ان کو پتہ نہیں سرکار بلا رہے ہیں. پھر دوسری بار جاتے ہیں، پھر بلاتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں آتے ہیں. جب تیسری بار بلانے والا جا کر کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام بلا رہے ہیں، حضرت علامہ سعد الدین قفطازانی خالی پیر، چپل بھی نہیں پہنتے ہیں، اسی حالت میں نکل جاتے ہیں. نکلنے کے بعد سرکار علیہ السلام کے ہو بہو بیٹھے ہیں، بعد زانوے ہو کر کے بیٹھے ہیں. بیٹھنے کے بعد ان سے کہتے ہیں، سرکار علیہ السلام پوچھتے ہیں سعد الدین کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو علامہ سعد الدین قفطازانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور میں یاد کرتا ہوں یاد نہیں ہوتا ہے، میں بہت محنت کرتا ہوں لیکن اس کا پھل مجھے نہیں نظر آ رہا. میں بہت یاد کرتا ہوں یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہوں، بار بار کوشش کرتا ہوں بھول جاتا ہوں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن علامہ سعد الدین قفطازانی کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. سبحان اللہ. اب جب علامہ سعد الدین قفطازانی رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں اور ان کے پیٹھ پر یوں ہی تھپتھپاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ سعد الدین اب تمہیں حزن و ملال کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ. اتنا کہتے ہیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے اتنی زیادہ سے مشرف ہونے کے بعد علامہ سعد الدین قفطازانی اب صبح کلاس میں آتے ہیں. کلاس میں آنے کے بعد سارے بچے حاضر ہوتے ہیں. کچھ جو اعلیٰ ذہن والے بچے تھے، جب استاد سوال کرتے ہیں تو سب کے سب جو اعلیٰ ذہن، جو جاننے والے تھے، جن کو کچھ علم ہوتا تھا، وہ بھی ان جواب سے قاصر تھے. لیکن اب علامہ سعد الدین قفطازانی سے پوچھتے ہیں، وہ ایسے بالتفصیل جواب دیتے ہیں کہ استاد بھی اب حیرت میں ہے، وہ بھی تعجب میں ہے. وہ سوچ رہے ہیں کہ جس کو کل تک تانے دیا جاتا تھا، جن کو کل تک بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ تم کو کچھ بھی نہیں آتا، تم پڑھتے کیوں نہیں ہو، آج وہ اتنے بالتفصیل بالدلائل جواب دے رہے ہیں. آخر بات کیا ہے؟ علامہ سعد الدین قفطازانی سے جب ان کے استاد پوچھتے ہیں کہ بیٹا آخر بات کیا ہے، کل تک تم کچھ اور تھے، آج کچھ اور نظر آ رہے ہو. انہوں نے کہا کہ اے استاد محترم، بات یہ ہے کہ میں محنت کر رہا تھا، میں پڑھ رہا تھا، لیکن سرکار علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور لانے کے بعد مجھے یوں بتایا کہ بات کیا ہے، پریشان کیوں ہو. تو میں نے جو اپنی کمزوری کا شکایت کیا تو سرکار علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا، اس کے بعد یہ حالت ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کے استاد کہتے ہیں کہ سعد الدین اب سے تمہاری جگہ وہاں نہیں ہے، اب سے تمہاری جگہ یہاں ہے. یعنی جہاں استاد بیٹھتے تھے وہاں علامہ سعد الدین قفطازانی کو بٹھاتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ذہن کمزور ہے، کوشش کیجئے، محنت کیجئے، اس کا آپ کو جزا، اس کا پھل ملے گا. اسی لیے آپ یہاں محنت کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے آئے ہیں، دینی علوم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو شرط ہے کہ آپ دل جمعی کے ساتھ حاصل کریں. اور ایک بات، آپ ادب بھی سیکھ کر کے جائیں. علم سے پہلے بھی ادب ہے. اساتذہ کے بالخصوص آپ ادب کریں، اپنے بڑوں کا ادب کریں اور اپنے والدین کا بھی ادب کریں. جب تک آپ باادب نہیں ہوں گے تو پھر آپ کے علم حاصل کرنے کا بھی فائدہ نہیں نظر آئے گا. علم کتنا بھی بڑا ہوگا، اگر آپ بے ادب ہیں پھر اس علم کا کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا. لیکن اگر علم کم بھی ہے لیکن آپ کے پاس ادب ہے، پھر آپ کے علم کا مجھے لگتا ہے بہت اس کا پھل نظر آئے گا. تو اسی لیے آپ
اگر آپ نے علم حاصل کر لیا ہے، آپ نے حفظ مکمل کیے، تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہی کافی نہیں ہے، آپ کو مستقبل میں ایک ایسا حافظ قرآن بن کر کے آپ جس محلے میں، جس شہر میں بھی چلے جائیں تو آپ کے بارے میں لوگ پوچھیں کہ یہ بچہ علم حاصل کیا، تو پھر لوگ کو مجبوراً کہنے پر یہ مجبور ہو جائے گا کہ ایک وشاکھاپٹنم اسلام پیٹ کی سرزمین میں ایک ادارہ ہے جن کا نام دارالعلوم نعمانیہ اسحاقیہ ہے، اور اس ادارے سے یہ حافظ قرآن ہو کر کے فارغ ہو کر کے آیا ہے، اور یہاں پر علم دین کا گوہر بکھیر رہے ہیں۔ تو اسی لیے آپ دل جمعی کے ساتھ آپ علم حاصل کریں، اور اس کا فائدہ، اس کا آپ کو پھل بہت ملے گا۔ لیکن جو ادارے چلا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ جس ادارے کو آپ چلا رہے ہیں، جس ادارے کو آپ دن دوگنی رات چوگنی ترقی کے لیے ہر طرح کوششیں کرتے ہیں، اور اس کا پھل آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ یہاں سے ایک اچھا حافظ قرآن بن کر کے نکلے، ایک اچھا عالم دین، ایک اچھا قاری قرآن بن کر کے نکلے، تاکہ جس محلے میں جائے یہ ایک صدقہ جاریہ کے طور پر نکلے، اور اس کے بعد ہمارے نام اعمال بھی نیکیاں آتے رہے۔ تو اسی لیے آج آپ کے لیے بھی خوشی کی بات ہوگی، سارے اساتذہ کے لیے بھی خوشی کی بات ہے۔ تو اسی لیے میں زیادہ اس سے آگے نہیں بول سکتا، اس لیے کہ یہ بہت ہی تکمیل قرآن کی جو یہ محفل ہے، مجھے لگتا ہے بہت ہی اہم اور مقبول محفل ہے۔ اسی لیے اب چند منٹ کے لیے پھر میں کچھ باتیں اور نصیحت کے طور پر بیان کرنے کے لیے جن سے بچے نے فراغت حاصل کی، یعنی جس سے بچے نے حفظ کیا، اب انہیں استاد کی اب منہ زبانی تھوڑی اب کلمات سماعت کریں۔ معزز سامعین اکرام، علماء اعزام،